اگر غایت درجہ پہنچ جائے تو وہی عبادت ہے. بیٹھے رہو اطمینان سے، کیونکہ کئی مہینے سے شب بیداری بھی ہے اور مسلسل جلسے میں آنا جانا ہے. ایک ہفتے سے تو مسلسل شب بیداری دن میں پڑھائی، اسی لیے مئی میں بہت دور کی تاریخ نہیں لیتا ہوں. شہزادہ تاج الشریعہ حضور قائد اہل سنت اور ہم لوگوں کا دورہ ہو رہا تھا. دن میں پڑھانا، رات بھر جاگنا، تو 10-5 منٹ وہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. آپ کی آبادی سے تعلق رکھنے والے فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا شکیل احمد خان صاحب، استاد دارالعلوم اہل سنت بہان شاہ فیض آباد، انہوں نے آپ کے محبتانہ پیغام کو مجھ تک پہنچایا اور شرعی وعدہ کے مطابق میں اپنے وقت مقررہ سے پہلے آ گیا. آپ نے میرے خیال سے ایک خطاب شاہکار خطابت نازش درسگاہ حضرت علامہ مولانا مفتی ریحان الحسن صاحب قبلہ مصباحی پرنسپل دارالعلوم بہان شاہ فیض آباد سے سن لیا. کئی حضرات سے آپ نے نعتیں سنی اور الحمدللہ منبر شریف علماء فضلاء اساتذہ سے پرنور. آپ کے علاقے میں کئی دارالعلوم ہے، برگدئی کا دارالعلوم ہے، پرتاول کا دارالعلوم ہے. وہاں کے قابل باصلاحیت اساتذہ بہتوں کے نام سے بھی میں واقف ہوں، کچھ لوگوں کے چہرے سے واقف ہوں اور بہت سے حضرات ہیں نہ نام جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ درسگاہ کی منزلوں کو پار کر کے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو صاحب درسگاہ بنا دیا. وہ ساری شخصیتیں منبر نور پہ تشریف فرما ہے، قابل مبارکباد ہیں جدو پپرا کے نوجوانان اہل سنت، جنہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی توفیق سے آج رحمت عالم کانفرنس کا اہتمام کیا. آج دنیا کے نہ جانے کے کس کس کونے میں نوجوان گھومتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں سے بے نیاز ہو کر جب دنیا رات کے اس حصے میں سو رہی ہے تو جدو پپرا میں محمد کا دیوانہ جاگ رہا ہے. میں نے دیوانہ کہا ہے، دیوانگی آئے تو ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو سبحان اللہ. ایسے نہیں چلے گا، محبت سے بولیے، ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو، آواز یہاں تک آئے سبحان اللہ. ایسے نہیں، آواز سے آواز ملا کر بولیے محبت سے. کیونکہ جب سے میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، میں قبرستان میں بولنے کا عادی نہیں ہوں. میں ہندوستان کا 1 نمبر کا شہری ہوں اور یہ سب 1 نمبر کے شہری ہیں. ہم لوگ 2 نمبر کے شہری نہیں ہیں. ہم قبرستان میں نہیں بولتے ہیں، اپنے ملک عزیز ہندوستان میں بولتے ہیں. آپ بیداری کے ماحول میں بیٹھیے اور کچھ خدمت کرنے کا موقع دیں تاکہ میں آپ کی مذہبی خدمت کروں. آپ آئے ہو اتنی دور سے چل کر میں آیا ہوں تو کچھ مذہبی خدمت کرنے کا موقع دو. ایسا خادم کہاں پاؤ گا؟ چاہو تو 10 بجے خدمت لے لو، چاہو تو 11 بجے خدمت لے لو، اور آج تو خیر ہے کہ 12 بجے خدمت لے رہے ہیں. لوگ تو 3-3, 4-4 بجے خدمت لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام و سنیت پہ دوام و ثبات عطا فرمائے. آج کا یہ جلسہ
جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں۔ اس جلسے کا تعلق کسی دنیا دار سے نہیں ہے، اس جلسے کا تعلق احمد مختار سے ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم سے ہے۔ دنیا کے منظرنامے پہ آپ نظر ڈالو تو دنیا کے اندر تمام مخلوقات میں جس مخلوق کو اللہ نے عزت و شرافت و کرامت سے نوازا اسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ انسان دنیا میں بہت ہے، نفس انسان ہونے میں ایمان کی بھی قید نہیں ہے۔ ہر ایک انسان ہے، لیکن انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں کہ اللہ کے فضل سے وہ انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے دنیا میں بہت ہیں، ہر ایک کہتا میں مسلمان میں مسلمان، لیکن اس فتنے کے زمانے میں اللہ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ سنی مسلمان کیا ہے؟ ارے اگر سنی ہو تو ذرا سا زور سے بولو، کیا ہے؟ ارے سبھی لوگ تو سنی ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر بولیے ہم لوگ کیا ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے کیا ہے؟ سنی مسلمان۔ اللہ کا یہ فضل ہے، ہم سب سنی مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان رسول اللہ پر ہے، ہم سب کا ایمان قرآن پر ہے، ہمارے مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، ہماری مذہبی کتاب کا نام قرآن ہے، ہمارا آپ کا ایمان آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو مومن مسلمان ہے اسے عزت عطا فرمائی۔ مسلمانوں میں سب کا درجہ یکساں نہیں ہے، کوئی حاجی نمازی ہے وہ عام لوگوں سے اس کا درجہ بلند ہے، اس سے بھی آگے آپ بڑھو گے تو کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مجتہد ہے۔ ہر ایک کا الگ الگ درجہ ہے، ہر ایک کا الگ الگ رتبہ ہے، اور آگے آپ بڑھیں گے تو انہی انسانوں میں کوئی غوث اعظم ہے، کوئی خواجہ غریب نواز ہے، کوئی سالار مسعود غازی ہے، کوئی مخدوم کچوچا ہے، کوئی صاحب البرکات ہے، کوئی شاہ فضل اللہ کالپوی ہے، کوئی میر محمد کالپوی ہے، کوئی سیدنا میر عبدالواحد گرگرامی ہے، کوئی بندہ نواز گیسو دراز ہے، کوئی غوث بنگال ہے، کوئی غوث گوالیار ہے، کوئی شرف الدین یحییٰ منیری ہے، تو کوئی آپ آگے بڑھو گے تو علاء الحق پنڈوی ہے، یعنی درجے الگ الگ ہیں، مرتبہ الگ الگ ہے، اور آگے بڑھو گے تو کوئی مولا علی شیر خدا ہے، کوئی امام حسن مصطفیٰ ہے، کوئی حسین شہید کربلا ہے، آگے بڑھو گے تو کوئی عثمان ذوالنورین ہے، کوئی سیدنا عمر بن خطاب ہے، کوئی ابو بکر صدیق ہے۔ یا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے جس جماعت کو سب سے زیادہ عزت و کرامت اور شرافت و نجابت عطا کی ہے وہ جماعت حضرات انبیاء مرسلین کی ہے۔ نبیوں کی عظمت کا جواب نہیں، رسولوں کے تقدس کا جواب نہیں، ساری انسانیت میں اللہ نے جس کو سب سے زیادہ عظمت و بزرگی عطا فرمائی ہے وہ جماعت حضرات انبیاء مرسلین کی ہے۔ مگر نبیوں کی جماعت میں، مرسلین کی جماعت میں اللہ نے سب سے زیادہ عظمت جسے عطا فرمایا، بلکہ یوں کہیے کہ الگ الگ نبیوں کو اللہ نے جو جو خوبی دی ہے اس سے کہیں زیادہ
تنہا میرے حضور کو عطا فرمایا ہے، آقائے دو جہاں کو عطا فرمایا ہے۔ حضرات ذرا ذہن کو حاضر کیجئے، موئے سر سے لے کر اور ناخون پا تک، تلوہ ناز تک، ایک ایک حصے کو دیکھتے چلو اور پورے وجود مسعود کی تجلی کو دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موئے مبارک یعنی سر انور کے بال مبارک اور بال شریف، بال کی ایک خوبصورتی ہے، اس کا ایک حسن ہے، ہر چیز کے حسن کا ایک معیار ہے، ہر چیز کے خوبصورتی کا ایک درجہ ہے۔ اگر بالکل بال سیدھے سیدھے ہوں خوبصورت ہے مگر کمال خوبصورتی نہیں ہے، اور اگر بالکل گھنگریلے ہوں تو کنگھا اس میں نہ چلے، کالا کالا ہے، خوبصورت ہے مگر کمال خوبصورتی نہیں ہے۔ آقائے دو جہاں کے بال شریف نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل گھنگریلے تھے، بلکہ قدرے سیدھے تھے اور قدرے گھنگریلے تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں اللہ نے جتنا حسن ایک بشر کے بال میں ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نہیں بول رہا ہوں بلکہ ہو سکتا ہے، جتنی خوبی ہو سکتی ہے، جتنا کمال ہو سکتا ہے، جتنا جمال ہو سکتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کے موئے مبارک میں جمع کر دیا ہے۔ ایک پیشانی میں جتنی خوبی ہو سکتی ہے وہ سارا کمال و جمال، جمال کمال و تمام کے ساتھ اللہ نے جس پیشانی میں جمع کیا ہے وہ مصطفیٰ کی پیشانی ہے۔ ایک بھاؤں میں جس قدر خوبی ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری خوبی اور حسن و جمال اللہ نے جس کے بھاؤں میں جمع کیا وہ مصطفیٰ کی بھاؤں مبارک ہے۔ ایک چہرے میں جتنا نمک ہو سکتا ہے وہ پورا کا پورا حسن اللہ نے جس چہرے کو عطا کیا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ ایک انگلی کے لیے جتنی خوبصورتی ہو سکتی ہے اللہ نے جس انگلی میں جمع کیا وہ انگشت رسول ہے۔ ایک ہتھیلی میں جتنی خوبصورتی ہو سکتی ہے وہ پورا کا پورا کمال و تمام کے ساتھ اللہ نے جس ہتھیلی میں وہ حسن جمع کیا وہ مصطفیٰ کی ہتھیلی ہے۔ ایک بازو میں جس قدر قوت ممکن ہے وہ ساری کی ساری قوت اللہ نے جس بازو میں جمع کیا وہ میرے مصطفیٰ کے بازو ہیں۔ حضرات توجہ کیجئے گا، یہی بات نہیں ہے، پورے وجود مسعود میں جس قدر حسن و جمال و کمال ایک بشر کے لیے ممکن ہے اور ہو سکتا ہے وہ پورا کا پورا اللہ نے جس وجود میں جمع کر دیا اسی کو وجود مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو وجود رسول کہتے ہیں، وہی رحمت عالم کی ذات ہے۔ اب توجہ کرو، گویا جب تمام و کمال کے ساتھ سارا حسن مجسم ہو کر میرے نبی کے وجود میں آیا تو اب مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کا منہ مبارک یہ اللہ کی شان ہے، نبی کی پیشانی یہ اللہ کی شان ہے، نبی کے گوش مبارک یہ اللہ کی شان ہے، نبی کی بھویں مبارک یہ اللہ کی شان ہے، نبی کے چشمہ کرم یہ اللہ کی شان ہے، نبی کی بینی شریف یہ اللہ کی شان ہے، نبی کے دندان مبارک یہ اللہ کی شان ہے، نبی کے لبھائے پاک یہ اللہ کی شان ہے، نبی کا صدر اطہر یہ اللہ کی شان ہے، نبی کی انگلیاں یہ اللہ کی شان ہے، نبی کے انگلیوں کی گھائیاں یہ اللہ کی شان ہے، نبی کا ایڑی اطہر یہ اللہ کی شان ہے، نبی کا طلبہ نار یہ اللہ کی شان ہے، نبی کا پشت انور یہ اللہ کی شان ہے، نبی کی مہر نبوت یہ اللہ کی شان ہے، نبی کی شان رسالہ یہ اللہ کی شان ہے، پورا وجود یہ اللہ کی شان ہے۔ توجہ، تبھی تو عاشق رسول فنا فی رسول سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کی نظر جب اس زاویے پہ پڑی تو پکار اٹھے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رحمت عالم کانفرنس، حضور مسیح العلماء، حضور مسیح العلماء، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میری
تقریر سننی ہے تو ذرا دمداری سے بولو۔ مسیح الدین کان میں نہیں بولتا ہے، میدان میں بولتا ہے۔